जापानी तो मैं जापानी बन जाऊंगा। यार नहीं, अगर आप अपना नाम, असल बात यह है कि आपका नाम आपने खुद रखा है जी जी या आपको जापानी कह के पुकारा गया है। असल अच्छा सवाल ये है, जी जी आपको जापानी कह के पुकारा तो नहीं गया? जी जी नहीं तो फिर ये इनकार मिर्जा, करें कि ये बनी इसराइल नहीं है, ये बोल दें। ठहर तो जाओ ना, यार ठहर तो आपने जाओ ना। खुद मुझे लेबल दे दिया है कि मैं काफिर हूँ, तो फिर आप छोड़ देना। अब मैं बनी इसराइल आपको क्यों मिर्जा साहब को, मिर्जा साहब कहते हैं मुझे नबी और रसूल कह के पुकारा गया है। अगर आपको जापानी कह के पुकारा गया है तो आप भी जापानी बन सकते हैं। आप उनसे ये पूछें कि आपको बनी इसराइल कहकर पुकारा गया या खुद आपने अपना नाम रखा बनी इसराइल। ऐ चेक करो, ए पूछो जबरदस्त, हैं। यही पूछ रहे हैं इनसे यार कि अगर किसने कहा उनको है कि बनी इसराइल कह के पुकारा गया है तो फिर वो बनी इसराइल हैं। वाह जबरदस्त। चलो पूछ लेते हैं इनसे, भाई किसी ने पुकारा है आपको बनी इसराइल क्या के, क्या आप बनी इसराइल हो? हाँ नहीं पुकारा है, अच्छा किसने? अल्लाह ने। ठीक 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 ठीक। पता लगेगा। अब बात करें, आपको कोई एतराज है? यार आप मजाक कर रहे हो यार मेरे साथ, अब्बा कह रहे हो कि आपको अल्लाह ने कहा है कि बनी इसराइल हो आप। मजाक ना करो। सीरियस, चले सीरियस कह देता हूँ, अल्लाह ने मुझे पुकारा है। ना करो यार। ये मसला की करो। कुछ नहीं है, भाई कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, आप काफिर हैं। मैंने कहा जी आपके पास सर्टिफिकेट है जन्नत दोजख का, तो फिर ठीक है। मैंने कहा ये तो तकलीफ करें। आमिर भाई मसला ये है कि ये नमाज का भी इनकार करते हैं, कहते हैं नमाज नहीं है सलात है। ये ज़कात का भी इनकार करते हैं, ये हज का भी इनकार करते हैं, ये मलाइका का भी इनकार करते हैं। तो जब सारी चीजों का इनकार कर दिया तो ये मुसलमान कैसे? नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमान हूँ या मुसलमानों की कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ या इस उम्मत का हिस्सा हूँ या आपका मैं साथी हूँ या आपका मैं भाई हूँ, इस तरह की कोई बात उन्होंने कही है? वो कह रहे थे कुरान का रेफरेंस दे रहे थे ना, मैंने कहा कुरान तो हम मुसलमानों का है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा नहीं, कुरान तो सारी नस्ल इंसानी के लिए है। कुरान उनको भी लगा रहने दे, कुरान उनको पढ़ने नहीं पढ़ते हैं, तो आपका क्या कसूर है? लेकिन ये तो जहन्नुम में तो जाएंगे ना ये। आमिर भाई एक बात तो है ना, ये जहन्नुम में तो जाएंगे ना ये लोग। वो जन्नत जन्नत का फैसला मैंने करना है ना, तो हमें भी तो नजर आ रहा है ना, हम फैसला तो नहीं करने वाले, लेकिन हमें भी तो नजर आता है ना कि हाथी हाथी है। आपको जो नजर आता है ना जी जी आप उसके मुताबिक करें। आपको भी कह के पुकारा गया जनती जन्मी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर घोड़ा है एक हाथी है तो मैं, मतलब ये तो मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन मैं देख तो सकता हूँ ना कि घोड़ा कौन सा है हाथी कौन सा है। मुझे एक काम याद आ गया है जो अर्जेंट है, मैं आया 5 मिनट में। बनी इसराइल भाई मैं माजरत के साथ यार जो भी है, लेकिन आप हो काफिरी चलें कोई मसला नहीं। हो ना, लेकिन ये बात सच है जो मैंने कही है ना, ये 100% है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। बस अगर आपको यकीन है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं, मुझे नहीं, तमाम मुसलमानों को, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तमाम मुसलमानों की राय दे रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब आप मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं? ऑफ कोर्स, जिस तरह आप जो होता है वो काफिरों के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हो, तो मैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं किसी को कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं अपनी जात का जो है रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आपने खुद कहा कि आप नमाज पे यकीन नहीं रखते। तो बस सिंपल सी बात है, वो मेरी इनफरादी सोच है। चलें ठीक है यार। या तो मैंने आपको फोर्स किया है कि आप भी ना पढ़ो। मैंने कहा है आपको कि आप रोजा ना रखो, नमाज ना पढ़ो, ज़कात से इनकार कर दो, बाकी सारी जो चीजें हैं उनसे इनकार कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मानूंगा आप वो तो फिर मेरा और अल्लाह का मसला है ना। नहीं नहीं, हमारा भी मसला है ना, हमें भी चीजें नजर आ रही है ना। आपका मसला तो तब हो ना जब मैं आपको आके रोकूं। ऐसे थोड़ी जो होता वो होता, मतलब जब आप कर रहे हो कोई इस तरह का गुनाह हमें नजर आ रहा है तो हम स्टेटमेंट और आपके ऊपर फतवा लग सकता है ना। फिर मोहतरम फिर तबलीग करें ना। नहीं, अगर तबलीग आपको करने की क्या जरूरत है? हम चाहते ही नहीं कि आप मुसलमान हो। अच्छा, आप नहीं चाहते? नहीं, हम मतलब मुसलमान, मैं आपको कि- कह रहा हूँ। जी जी, ये मुसलमान फिर तबलीग क्यों करते हैं अगर मुसलमान चाहते ही नहीं है किसी को वो तो मुसलमान? जो बेचारे जो हैं, जो आप कह लें कि 50-50 हैं, इस तरह उनके हाँ, दिलों जो में बेचारे मेरी बात अंधे सुनिए ना। बहरे और गूंगे बाद हैं, लोग सिर्फ होते हैं उनको अली मुसलमान भाई, करना है, बाद जिन लोगों के बेचारों दिलों ने में कभी और अपनी लग गई अकल होती है। इस्तेमाल नहीं की। बात सुने ना,
بعض لوگوں کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کے تو دل پہ مور لگ گئی ہوئی ہے، آپ کو تھوڑی کوئی، آپ کو تو اگر پیغمبر بھی آ جائیں تو وہ بھی مسلمان نہیں کر سکتے. اچھا مہر آپ نے لگائی ہے اللہ نے؟ اللہ نے لگائی ہے نا. آپ قرآن اللہ میں وہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کے قلبوں پہ مور لگا دی ہے. نہیں آپ اللہ ہیں. بھائی قرآن میں کہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. میں پوچھ رہا ہوں نا، قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ آپ ہاں کہہ رہے ہیں، جی جی، تو یا تو آپ اللہ ہیں یا پھر وہ اللہ اور میرا میں معاملہ ہے. کوٹ کر رہا ہوں نا یار. اب میں کہوں کہ 5 نماز وقت کی نمازیں پڑھو، آپ بولو کہ تم اللہ ہو، میں کہوں نہیں میں اللہ تو نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. ہے نہیں اللہ نا نے 5 کہا ہے کہ نمازیں بیٹا پڑھو. 5 نمازیں پڑھو. کوٹ وہ کریں جو قرآن میں لکھا ہے. او بھائی صاحب آپ کو کیا سمجھ یار، آپ کو کیا فہم، آپ کو کیا واسطہ. ہاں ہم تو، مجھے یاد آ گیا، آپ مسلمان ہیں میں کافر ہوں. ہاں سب بات وہی مانی جائے گی نا جو مسلمان کہہ رہا ہوگا اسلام کے بارے میں. آپ کا تو کوئی لنک نہیں بنتا اسلام سے. او بس اچھا میرا نہیں ٹھیک ہے، لگا. مطلب آپ، لیکن یہ مجھے ہے کہ دکھ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس تو مسلمان ہی ہوں گے نا. میرے نزدیک ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں نہیں ویسے ہی، مطلب ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک آپ کے پیرنٹس تو مسلمان ہی تھے، آخر میں آ کے آپ، مسلمانوں کے نزدیک تو مسلمان ہیں، تو میرے آپ نزدیک نہیں ہے. تو آپ گمراہ ہو گئے بعد میں. چلو یار کوئی نہیں. عقل استعمال کرنا اگر جو ہے وہ کفر ہے تو ٹھیک ہے. تو عقل تو شیطان نے بھی استعمال کی تھی، اس نے کہا تھا میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ قیامت تک کہ اس کی آپ کے چھوٹ مل ساتھ گئی. ہوا ہے کہ آپ نے عقل استعمال کر لی، پتہ نہیں کون سی عقل استعمال کی جو صرف آپ کو ہی لگ رہی تھی کہ وہ عقل ہے، باقی لوگوں کو تو نہیں لگ رہی. نماز کا نہیں، انکار کر دینا کوئی عقل ہے؟ اس جیسی سوچ والے صرف میں اکیلا تو نہیں ہوں دنیا میں، فرشتوں یا تو میں اکیلا ہوں پھر تو آپ کہیں. کوئی ایک ملک بتا دو جہاں پہ آپ کی سوچ والے بہت سارے لوگ ہیں. کوئی ایک ہر ملک ملک بتائیں. میں بیٹھے ہیں. اچھا نہیں نہیں، دنیا کوئی کا آفیشیل ملک بتائیں نا. جس طرح ہم مسلمانوں کا تو پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، سعودی عربیہ، آپ لوگوں کا کون سا ملک ہے؟ میجورٹی تو دلیل نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں یہ کیا میجورٹی بات ہے؟ دلیل ہے تو آپ سے زیادہ میجورٹی میں عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے. تو اگر میجورٹی دلیل ہے تو پھر مان لیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ نے میجورٹی کو دلیل رکھنا ہے تو قرآن تو میجورٹی کو کہتا ہی گمراہ ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے کثرت جو ہے جن و انس کی وہ پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے. تو پھر اچھا اس میجورٹی کو کیا کریں؟ مسلمان سمجھیں یا کافر سمجھیں؟ ٹھیک 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 میری بات تو نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. یہ ٹھیک فتویٰ ٹھیک. میرا تو نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے. چلیں یار ٹھیک ہے. رد کرنا ہے تو کر دیں، صحیح صحیح. آپ پہ ہے نا. ٹھیک ٹھیک، بات چیت جاری رکھیں یار. اب آپ، آئی ریسٹ مائی کیس. وکاس وہ نیچے سیفی مرزائی پوچھ رہا کہ تو تمہارے والدین نے عقل استعمال نہیں کی؟ ان کے پاس جتنی ان کی عقل ہے وہ ان کا جواب دے، وہ خود ہیں، میں تھوڑی ان کا جواب دوں. جنہوں نے کی ہے ان میں سے کچھ پھر وہ احمدی بھی تو ہو گئے. نہیں، یہ مرزائی جو ہیں اس طرح کے کمنٹ جب آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ملک طلعت عوان کی براڈ پر، ادھر نہیں کرتے. ادھر نہیں کرتے. ادھر سب سے پہلا جواب جو ہے انہی کی جماعت کے بندے کی طرف سے آتا ہے ان کے خلاف نا، اس لیے نہیں کرتے استعمال. یہی ہے نا وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب اپنے شیاطینوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بس مذاق کر رہے تھے. یہی حال ہے ان کا. جہاں ان کے عقائد کو تھوڑا سا جو ہے وہ آسرا دو، ادھر کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، آپ سے بڑی عظیم شخصیت ہم نے دیکھی نہیں ہے. جہاں تھوڑی سی ان کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھو ادھر کہتے ہیں آپ سے بڑا دجال کافر منافق ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ٹینشن نہیں لینی بنی اسرائیل بھائی، جو باتیں ہو رہی ہیں نا اس پہ غور کرنا ہے آپ نے بعد میں اکیلے میں. ٹینشن کس بات کی ٹینشن؟ نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ دکھی ہو جائیں بعد میں اور بولیں کہ یار انہوں نے مجھے نہیں. بس غور کیجئے گا جب اکیلے ہوں. دکھی انسان کی نفسیات میں ہے، مسلمان ہندو عیسائی سب دکھی ہوتے ہیں، میں اکیلا تھوڑی ہوں.
ٹھیک ٹھیک. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس سچویشن کیا ہے. اچھا تو آج آپ جمعے کی نماز پڑھو گے؟ جمعے کی نماز گزر چکی ہے محترم. اچھا پڑھی تھی آپ نے؟ نہیں. زبردست. ٹھیک ہے. زبردست. نہیں وہ لوگ سن رہے ہیں نا، لوگ سن رہے ہیں. دیکھیے اچھا یہ آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے لوگوں کے پاس میں پہلی دفعہ آیا ہوں. نہیں، وہ یہ ہے نا کہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ثابت ہوتی جا رہی ہیں نا کہ آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی، جمعہ بھی جو تھا وہ نہیں پڑھا. زکوٰۃ دیتے ہیں آپ؟ ہاں زکوٰۃ دیتا ہوں. اچھا کتنی دی تھی؟ نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا؟ بس دیتا ہوں جتنی بھی دی ہے. آپ کو اس سے کیا ہے؟ یہ نا کہ پتہ چلا کہ بول دیا کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے صفائی، تو میں نے جھاڑو لگائی تھی تو بس صفائی ہو گئی تو زکوٰۃ دے دی. ابھی لگا تو رہا ہوں جھاڑو. اچھا میں سمجھ زکوٰۃ گیا. بھی دے رہا ہوں. اب سمجھتے ہیں سب. آپ نے پڑھی تھی جمعے کی نماز؟ میں پڑھوں گا. اچھا ابھی ٹائم نہیں ہوا. میں ابھی ٹائم نہیں ہوا. اچھی بات ہے پڑھیں. وہی جس کو آپ لوگ اٹھک بیٹھک کہتے ہو نا، وہی کروں گا. سمجھ رہے ہو نا؟ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سارے بچے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کس طرح کی جو ہوتی ہے وہ کرتے رہتے ہو. وہ کچھ بحثیاں کہ نماز کچھ نہیں ہے، یہ تو یہ ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے. تو بھائی مسلمان کس چیز کے ہو؟ نہیں آپ کے مسلمان تھوڑی ہیں. تو وہی کہہ رہا ہوں. یا تو بولے ہم آپ کے مسلمان ہیں پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. کچھ نہیں یار، اب نہیں سمجھ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی چانس نہیں بنتا آپ لوگوں کی ہدایت کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے دینی ہے ہدایت. نارن حامی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور تم کیا جانو وہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہے؟ وہ کھنکھناتی ہوئی آگ ہے جس میں تم ڈالے جاؤ گے. دیکھی ہے آپ نے کبھی وہ آگ؟ میں نے کسی بڑے کو دیکھا جلتے ہوئے اس آگ میں؟ بھائی صاحب میں نے تو کبھی شیر بھی نہیں دیکھا، گینڈا بھی نہیں دیکھا، لیکن گینڈا اور شیر ایگزسٹ تو کرتے ہیں نا. دیکھ لینا جا کے. بھائی آپ نے نہیں دیکھا، کسی نے تو دیکھا ہے نا. جب زو جاؤں گا تو میں کبھی زو ہی نہیں گیا تو کیسے دیکھوں؟ اچھا آپ کے علاوہ میں دنیا ابھی میں مرا ہی نہیں ہوں تو میں جنت اور دوزخ کیسے دیکھ لوں ابھی؟ اب مجھے سے آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ بھائی تم نے دیکھی؟ جو مرے ہیں انہوں نے کسی نے دیکھی ہے؟ کیوں نہیں دیکھی ہوگی یار، صاف چیزیں نظر آتی ہیں. دیکھی ہوگی کیا مطلب؟ قیاس نہ قائم کریں، کوئی ظن نہ اپنا بنائیں. آج سنو نا، میں نے بتایا کہ ٹھکانا کیا آپ کا، آپ بولو کیا ٹھکانا ہے آپ کا؟ نارن آگے بولے نا. کیا نارن حامیہ، آپ کی یہ تو ٹھکانا ہے وہ نارن حامیہ ہے. اور آپ کا عذاب العلیم انشاءاللہ. عذاب الجحیم. نہیں میں تو مسلمان ہوں نا، تو میں تو جاؤں گا جنت میں. آپ کہہ رہے ہو کہ آپ جو ہوتے اسفل سافلین. یار اب یہ تو الٹی بات اب شروع ہو گئے ہو. اصحاب النار ہم فیہا خالدون. دعائے قنوت سنا دو. مجھے نہیں آتی. زبردست. ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی دیکھ لیا سب نے. نہ جمعے کی نماز پڑھی، نہ دعائے قنوت آتی. اچھا ایمان مجمل ایمان مفصل آتی ہے؟ نہیں. زبردست، بہت اعلیٰ. بس ٹھیک ہے پھر. احمد سلطان صاحب کیڑا ٹیسٹ شروع کیتا ہے جی وقاص صاحب دا؟ کافر ثابت ہو گئے عامر بھائی، مبارک کو تمام مسلمانوں کو. یار کافر لوگوں کو نہ بناؤ، جی لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرو. نہیں عامر صاحب میں نے ان کو لوگوں بولا ہے، سمجھاؤ. میں نے کہا اگر جی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کافر ہے تو اس کو اچھے طریقے سے تبلیغ کرے نا. نہیں میں نے کہا جہنم میں جاؤ، ہمیں کیا. یہ تو ان کو میں نے بولا، میں نے کہا یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اس سنت پہ کیوں نہیں عمل کر رہے؟ کہتے ہم نہیں کریں گے تبلیغ، آپ کافر ہی مرو. میں کہا چلیں ٹھیک ہے. آپ نے بھائی صاحب میں تو تبلیغی جماعت میں تھوڑا ہوں، میں تو ایک عام بندہ ہوں نا. تو کیا یہ عامر صاحب ہر مسلمان کا حق نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کچھ اس کو آتا ہے وہ کس تک پہنچائے، جو کچھ اس تک پہنچا ہے وہ آگے پہنچائے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، حکمت سے، دنائی سے. تو اس کا مطلب ہے احمد صاحب کے پاس کچھ وہ نہیں نہیں مانتا تو پھر میں نے کہا تمہارے لیے نارن حامی ہے. میں نے بتایا نا اس کو، پہلے بتایا پھر بعد میں اس کو دوزخ کی وعید دی ہے. یہ کون سی تبلیغ ہے جس میں پہلے اگلے بندے کو آپ کافر ڈکلیئر کر کے اس کے بعد کہہ رہے ہو نار الحامی ہے، عذاب الجحیم ہے؟
यार कोशिश की थी, नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कोशिश की है, वो कोशिश बता देना आपने मुझे। नहीं अहमद सुल्तान साहब, जी जी दावत व तबलीग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपने पास से जहन्नम और नारुन हाविया की खबरें सुनाते फिरें। आपका काम है दावत व तबलीग करना, लोगों को समझाना कि ये दीन नहीं है जिस पर आप कारबंद हैं, ये सही रास्ता नहीं है। फिर लोगों को बताना कि सही रास्ता ये वाला है। उसके बाद अगर वो बजिद हो अपने कुफर पर, अपने इनकार पर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि भाई आप हमारा और आपका दीन अलग अलग है, हमारे वाले दीन पर आप नहीं हैं। जन्नत जहन्नम का फैसला तो अल्लाह ताला ने करना ना, क़यामत के दिन हम तो नहीं कर सकते ना। ये ठीक है, इल्म की बिना पर हम ये कहते हैं कि जो अहले ईमान हैं उनमें से जो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के दिए हुए दीन पर, बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं, वो जन्नत में जाएंगे। ये इल्म की बिना पर एक अकीदा है। लेकिन मुअय्यन तौर पर किसी के बारे में फैसला करना, ये जहन्नम की आग में जलेगा, वो जन्नत की नहरों में एंजॉय करेगा, ये नहीं है। इसका कोई फैसला किसी के पास नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमारी नज़र में कोई बहुत नेक आदमी हो, बहुत नेक और पारसा हो, और वो जहन्नम में गिराया जाए। ये भी हो सकता है कि बहुत बदकार बुरा शख्स जो हमारी नज़र में बहुत बुरा है, बदकार है, हम उसको जहन्नमी समझ रहे हो, कब उसको अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे। एक मिनट भाई, एक तो फोन आ रहा, निकलवाना बेचारा। अकायद के ऊपर तो जो था वो नहीं ना, हम कह सकते कि हो सकता है एक बंदा है वो कह रहा है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं यकीन मानता ही नहीं हूँ नमाज को या ज़कात को या मलाइका को, तो वो उसके ऊपर हो थोड़ी सकता, वो है ही काफिर। वो तो मोहतरम, मैंने पहले भी बताया कि जो फहम आप लेते हैं, मेरा उस फहम से इनकार है। अगर आप बोलें कि कुरान में जो मलाइका है उसका इनकार है, वो हरगिज़ नहीं है। कुरान के एक एक लफ्ज़ में मेरा ईमान है। अच्छा, ये बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, लेकिन आप बाजिद हैं कि आपने मेरे से इनकार करवाना ही करवाना है। नहीं चलो आप इस यार, बात पे किसी और बाजिद हो दिन गए। करेंगे। जब लोग नहीं ना होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या हो। अभी मसला ये है ना कि लोग बैठे हुए हैं, फिर बदमजगी हो जाएगी यार। बदमजगी नहीं, वो लोग आपको बता रहे हैं अच्छी बात, लेकिन आप जो है बाजिद हैं अपनी जगह पे कि मैंने जो है टाइटल देना ही देना है, मैंने खुदा बनने की कोशिश करनी ही करनी है। अहमद सुल्तान साहब की ये खूबी है कि ये अड़ते नहीं हैं पप्पू मलक की तरह। इनको जब ये कोई कहे ना कि मिर्जा कादियानी पे लाना डालो, एक मिनट नहीं लगाते, बल्कि अडॉप्टेबल, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी। हमने देखा है कि वो वकास साहब, वो बैल होता है ना कुर्बानी के लिए रखा होता है, वो थोड़ी उम्र का जवान बच्चा बैड़ा, तो वो किसी ने रखा हुआ था, तो वो लोग आते थे उसके दांत चेक करते थे, भाई मतलब वो दोंदा लग गया कि नहीं, दो दांत बड़े सामने वाले नजर आए ना, तो वो कहते हैं कि ये कुर्बानी लगने के काबिल। तो जो भी गाहक आता था ना, वो आते ही सीधा उसके मुंह में हाथ डालता था, दांत चेक करता था। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब सारे गाहक आते हैं वो सीधा आके उसके मुंह में हाथ डालते हैं, तो उसको पता चल गया कि ये सारे आते ही मेरे मुंह में हाथ डालते हो। तो एक वक्त ऐसा आया कि वो जो बैल था वो दूर से गाहक को देख के पहले ही मुंह खोल के ना ऐसे दांत चेक कराना शुरू कर दिया। अहमद सुल्तान साहब को मैंने देखा है, बाज बराडों पर ये बगैर किए हुए लानते डाल रहे होते हैं। नहीं है क्या, ये मिर्जा ही है, अहमदी जमात से हैं या दूसरे? देखें जी क्या बोला? मैंने कहा इनका क्या है, क्या अकीदा? नहीं, ये बड़े पक्के मुसलमान हैं अहमद सुल्तान साहब। अच्छा, मतलब अहले सुन्नत जमात से। सही अकीदा मुसलमान। चले अहले सुन्नत ही होंगे ना, अहले सुन्नत हो गए, अहले हदीस हो गए। नहीं, वो तो उसमें ही फॉल करते हैं ना, अहले हदीस भी वो करते तो उन्हीं सुन्नत पे ही अमल करते हैं ना। अहले सुन्नत ही, हाँ अहले तशरीह भी अगर एक तरह से तो वो है ही अहले सुन्नत ही है, लेकिन आगे जो मुख्तलिफ आगे शाखे जो हैं उनमें इख्तलाफ है। नहीं, इन्होंने तो कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो सबका ईमान है ना। इन्होंने तो कभी मिर्जे पे लानत नहीं डाली। किसने? ये अहमद सुल्तान ने। इतनी देर से तो पा भी देते थे ना। ये यार, मैंने अभी कल एक ब्रॉड पे मैंने कहा था खब्बा पैर जुतीदा, आगे फिर मैंने शेर भी कंप्लीट किया।
تو اب جناب کئی براڈوں پہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ انٹر ہوتے ہیں تو پہلے نعرہ مارتے ہیں مرزے کا دے نہیں تو لانا. وہ آپ نے بھٹو کی وہ سپیچ نہیں دیکھی، وہ بھٹو جس میں پوچھا تھا لوگوں کو بنگلہ دیش کو قبول کر لیں، ایک مسلمان ملک ہو جائے گا ہمارے بھائی ہیں. پھر جیسے ہی عوام نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے عامر بھائی، جب عوام نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں تو پھر بھٹو نے گالیاں نکال دی. یہ احمد صاحب دو باتیں ہیں کہ آپ اگر کسی بھی براڈ پہ جاتے ہیں اور جاتے ہی کسی بھی اکابر کو جو آپ کے نزدیک جو ہے بھائی وہ جو بھی عوام فیصلہ کرے گی نا. بات تو سن عوام لیں نے نا، کہا کہ بات تو گالی سن. نکال دو، میں نے نکال دی. اچھا عوام کہے گی مان لو تو آپ مان لیں گے؟ جی عوام فیصلہ کرے گی. گالی تو بری بات ہے، عوام کہے یا کوئی کہے گالی نہیں نکالنی چاہیے، لیکن آپ ان کو اگر بس سمپل بولیں کہ نکالی جو تھی جتنے بھی ان کے دعویٰ جات ہیں، آپ ان کے دعویٰ جات میں ان کو جو ہے وہ سچا نہیں سمجھتے. سمپل سی بات ہے. بھائی صاحب سچا بھٹو وقاص صاحب سچا نہیں سمجھتے، مطلب تو وہی ہے نا جھوٹا سمجھ کذاب سب. نہیں جھوٹا کہنا، پھر وہ دیکھیں وہ ٹنگ اس کے ساتھ پھر کذاب، دجال، لانتی، نہیں کافر. لعنت تو بعد والی ڈگری ہے، لیکن وہ کل پرسوں کہہ رہا تھا ادھر سیفی کہ جو نبیوں کی پیش گوئیاں ہیں پچھلے نبیوں کی میں نے چیک کرنی ہے، تو میں نے کہا بھی کس نبی کی پیش گوئی جھوٹی نکلی ہے؟ کہتا ہے میں نے تو کہا ہی نہیں جھوٹی نکلی ہے. تو میں نے کہا تم نے کیا کہا ہے کہ کس نبی کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی؟ تو پوری نہیں ہوئی تو مطلب وہی ہوتا ہے نا جھوٹی نکلی ہے. سلجھا لفظ یہ ہے پوری نہیں ہوئی پیش گوئی، اور بےہودہ لفظ یہ ہے کہ پیش گوئی جھوٹی نکلی ہے. ایسے ہی اگر کسی بندے کو اس کے دعوے میں سچا نہیں مانتے تو جو دوسرا لفظ ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹا مانتے ہیں. آپ زبان سے نہ بھی کہیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ اس کو جھوٹا مانتے ہیں. یہ کون سی، اس سے تو پردہ تھوڑی پڑتا ہے، اس سے لپا پوتی تھوڑی ہوتی ہے. سرکار دو ہی رستے ہیں. مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں لکھا ہے وقاص صاحب کہ میرا دعویٰ دو صورتوں سے خالی نہیں، یا میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. اگر میں سچا ہوں تو جنہوں نے انکار کیا انہوں نے خیر نہیں، اگر میں جھوٹا ہوں جنہوں نے منیا دی خیر نہیں. سمجھے بات کہ نہیں؟ کدھر گئے نا؟ وہ ٹر گئے نے، انہاں پھر بہنا بھی ہوتا ہے نا انہاں کول. اچھا ٹھیک ہے میں نا آیا بس ایک منٹ تسی گل بات کرو میں ڈاکومنٹ دیکھا. مطلب مرزا صاحب نے آخیا بھی جے میرا دعویٰ سچا ہے تو جنہیں منو نہیں منیا انہوں دی خیر نہیں، تو جے میرا دعویٰ جھوٹا ہے تو جنہیں منیا انہوں دی خیر نہیں. ایک نہ ایک ہے. عامر بھائی ہن جی کر لو. میں آیا عبداللہ بھائی آپ عامر بھائی وہ تھلے نے سیفی رولا پایا سی کہ اے قرآن کریم دا نزول رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں مانتے. تو میں انہوں تھلے کیا ہے کہ وہ تو مرزا صاحب بھی نہیں مانتے. مرزا صاحب تے آیات بار بار پیش کر کے آندے نے یہ آیت میرے تے نازل ہوئی تے یہ آیت میرے تے نازل ہوئی تے یہ میں مراد ہاں. تے اتھے آ کے تے مرزا صاحب نے ہاتھ دی تے گل ہی مکا دیتی نا سورہ فتح دی آخری آیت کہ وہی الہی میرے تے نازل ہوئی تے اس وہی الہی چ محمد بھی میں ہاں تے رسول بھی میں ہاں. انہاں دے فہم دے وچ مرزا صاحب دے فہم دے وچ تے نیو تے محمود دے فہم دے وچ فرق کدھر ہے؟ اے جے کہندے نے کتاب ساڈے تے نازل ہو رہی ہے تے مرزا صاحب بھی یہی کیا ہے. یوسفی صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھی گفتگو کی تھی جی احمد سلطان صاحب نے. انہوں نے نار حامیہ جی بالکل. دا مصداق قرار دے دیتا ہے تے او تو اگوں انہوں نے جواب دیتا ہے جی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کثرت ہوئے گی جہنم دے وچ جنات اور انساناں دی. تے بالکل جی تسی کثرت وچ شامل ہو، کثیر تعداد وچ تسی شامل ہو تے اس چیز نو تسی بھی مانتے ہو، اسی بھی مانتے ہیں. باقی بے شک فیصلہ تے اللہ نے کرنا ہے. اے سیفی ہن تازہ خطبہ سن کے آیا مرزا مسرور صاحب دا تے تھلے جو کوئی سن کے آیا لکھ رہا ہے. اچھا یوسف بھائی آپ کیسے پتہ چلا کہ ہم کثرت میں شامل ہیں؟
کثرت اس میں اس طرح شامل ہے نا کہ آپ منکرین میں سے ہوگے نا، کس چیز کے منکرین؟ اللہ کی آیات کے اور اللہ کے نبی اللہ کی کوئی ایک آیت بتائیں جس کا میں منکر ہوں۔ کوئی ایک بھی آیت نہیں جس کو آپ مانتے ہیں۔ اچھا، مطلب آپ کے نزدیک نہیں مانتے، تو جو آپ کے نزدیک ایمان کا معیار ہوگا وہی معیار لیا جائے گا۔ نہیں، معیار تو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا نا، تو اس کے لیے معیار کے لیے کیا ہمارے پاس ضابطہ ہے؟ تو آپ اللہ کی آیات کے منکر ہیں نا۔ کس آیت کا؟ وہی تو پوچھ اتقوا اللہ واطیعوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فزیکلی شخصیت ہی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہوا نا اللہ کی آیت کا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا ان کی ذاتی زندگی کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اطاعت کرو، تو اس کے اندر تو سب کچھ شامل ہے نا، اس کے اندر تو ذاتی جو زندگی بھی شامل ہے، ان کے احکامات بھی شامل ہیں۔ لیکن جو ٹائٹل ان کو ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ رسول اللہ کا پیغام کی وجہ سے ملا ہے نا۔ نہیں تو پیغام کے تو آپ پہلے ہی منکر ہو گے نا جب شخصیت کا انکار کر دیا۔ شخصیت دیکھیں، شخصیت پھر آگے بہت سارے اس کے اعتراضات ہیں نا، تو ہم ان اعتراضات کی طرف نہیں جاتے۔ ہاں یہی بس یہی ہے نا، بس ہم تھرو آؤٹ اعتراضات تو شیعہ بھی اٹھاتا ہے۔ نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، جب آپ نے یہ کہا نا کہ ہمیں اعتراض ہے شخصیت پر، تو یہ اعتراض یہی تو وجہ بنی نا، جس تو چیز کو پہلے آپ دیکھیں، میں یا تو میں اکیلا بندہ ہوں نا جو ان کی ذاتی زندگی کی طرف، میں کہتا ہوں جو باتیں منسوب ہیں ان پہ جو اعتراضات ہیں وہ، یا تو میں اکیلا بندہ ہوں، پھر تو آپ بات کہیں۔ یہ تو اب آپ نے اسٹیٹمنٹ ہی چینج کر لی نا کہ جو چیزیں ان کی طرف منسوب ہیں۔ ہاں بالکل، یہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں اسٹیٹمنٹ۔ ہاں تو یہ تو میں ہرگز نہیں، دیکھیں میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ اللہ کا رسول ہو اور وہ اللہ پر کوئی ایسی بات باندھے جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ وہ اللہ نے خود قرآن میں اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو کیسے بیان کیا، یہ تو بات کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں کہ وہ فزیکلی ایک شخصیت تھے؟ میں بشری حیثیت نہیں میں مانتا، نہیں ہے نا۔ ہاں تو پھر یہی تو انکار کر دیا نا، اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کر دیا۔ یوسف صاحب ان سے پوچھ لیں اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ جو بھی مانتا ہوں، جو قرآن میں لکھا ہے وہی مانتا ہوں۔ کچھ نہیں جو قرآن میں قرآن لکھا میں ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی تو وہ کتاب ہے جس سے وہ اللہ ہدایت کو ملتی ہے۔ کریٹر ہی نہیں مانتے، نہ قرآن کریم کو کریٹر کا کلام مانتے ہیں۔ دیکھیں جو فہم آپ لیتے ہیں میرے پہ لازم نہیں ہے نا کہ میں نے آپ کے جو لیے گئے فہم کو فالو کرنا ہے۔ نہیں یہ تو نہیں کہہ رہے ہم تو دیکھیں نا قرآن میرے کریم لیے کو بھی کریٹر کا کلام مانتے ہیں، وہ آپ کا آپ اس اپنا کو ایک فہم ہے نا۔ انسان کا کلام مانتے ہیں، تو یہ گفتگو بنتی ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ کا دیکھیں اپنا فہم ہے نا، ذاتی فہم، یا آپ کی ایک جماعت کا فہم ہے، میرا ایک ذاتی ہاں میری تو سوچ پھر ہے۔ آپ کا فہم، بات اس وقت ہوگی نا کہ جب یہاں تو آپ بھی کریٹر کا کوئی کلام لائیں گے۔ کریٹر کا کیا مطلب؟ اچھا، کریٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتائیں نا، تھوڑا سا ڈیفائن کریں۔ بالکل، اللہ پاک کریٹر ہے، آپ اللہ پاک کو کریٹر مانتے ہیں؟ میں اللہ کو خالق مانتا ہوں، مالک مانتا ہوں، قدوس مانتا ہوں، میں سلام کریٹر مانتا ہوں۔ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، انگلش والا کریٹر نہیں میں مانتا، ہاں تو بس عربک والا عربی والا جو کریٹر ہے، خالق ہے، عربک میں ہوتا ہے اس کو خالق۔ آپ اپنا مطلب چڑھاتے ہیں اس پہ۔ تو آپ لوگوں نے تو اپنا چڑھایا ہے نا، اس میں کیا ہے؟ نہیں، ہم تو اس کو قرآن کریم کو کریٹر کا کلام مانتے ہیں۔ تو اپنا مطلب ہی دیا ہوا ہے نا۔ جب آپ کے پاس اتھارٹی کریٹر آپ کے پاس مانتے ہیں، اگر ہے تو میرے پاس بھی اتھارٹی ہے۔ میں اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہوں نا، یا تو آپ میرے ذمہ دار ہوں۔ ہاں تو پھر آپ جب لے آئیں گے کریٹر کا وہ کلام لے آئیں گے تو بات ہو جائے گی۔ تو میں کون سا آپ سے بات کر اب رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم، جی یہ جو اختلاف ہے نا آپ کا وہ درست نہیں ہے، اختلاف فہم کا نہیں ہے، اختلاف اس میٹیریل کا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے۔